پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں سے سبق نیوٹن کا کارنامہ پڑھیں گے۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے بارے میں خد و خال کی ترتیب کی۔ ماڈرن سائنس، جس سے گلیلیو اور اس کے پیش رووں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضرہ کا بابائی سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں ایک معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنی کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، یعنی کُلہِ پٮ۪ٹھ چھُ پھل میوٕ پیوان ؤسِتھ، یہ کٔمۍ چھُنہٕ وُچھمُت، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا نیا باب کھل گیا۔ مگر یہی میوٕ ییٚلہِ نیوٹن سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ پیوٚو، تِژ پٲرۍ ہسا گٔیہِ انسٲنی فکرِ ہٕنٛز اکھ نٔو تاریخ شروع، اکھ نوٚو دروازٕ کھول علمُک، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل کا وہ اصول اخذ کیا، تِکیٛازِ تٔمۍ ہسا کوٚڑ اَمہِ منٛز زٔمیٖن چہِ
کن چیز پانس کن کش کرنے اصول، جنہوں نے آج کل کی سائنس کے بارے میں خد و خال کی ترتیب کی، یہ مثلا ماڈرن سائنس خد و خال ترتیب دِژ۔ ماڈرن سائنس جیسے گلیلیو اور اس کے پیش رووں نے اپنی خون سے سینچا تھا، اس ازیک سائنس یس زن گلیلیو تو بیٚیہِ تٔمِس برونٛٹھ یِنہٕ والیو ساینسدانو پننہِ خوٗنہٕ سۭتۍ سوچمُت اوس، سۄگمُت اوس، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا۔ ییٚلہِ یہِ نیوٹنس تام ووت یہ اوس بنیومُت اکھ بوٚڑ بارٕ کُل، جس کی مزید نشوونما کو سازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا، ییٚمہِ کِس بڑھنس منٛز ناسازگار موسم ہیوٚک نہٕ حٲیل گٔژھِتھ کینٛہہ۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ نیوٹن سندس دورس منٛز اوس یم علم حساب یا تارکن ہند یا فزکس علم یہ اوس ووتمُت بالغی ہندِ عمر منٛز۔ 1642 میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، یعنی 1632 منٛز رومس منٛز گلیلیو اوس مران، انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ کے بطن سے زمانہ حاضرہ کا بابائی سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ تس پٲرۍ زاو أکِس مونڈ زنہِ ییٚمِس خاوند موٚمُت اوس ماڈرن زمانُک بابائی سائنس، کتھ شکلہِ منٛز کمزور بچہ تو بیمار بچہ سٕنٛدِ شکلہِ منٛز۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی، چونکہ تم سٕنٛزِ ماجہِ کٔر دوٚیِم خانٛدر، لہذا روشس نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلایا۔ ییٚلہِ نوٚو خاوند موٗدُس تٔمۍ ہسا بُلوو پنُن نیٚچوٗ واپس۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا، تِژھ پٲرۍ اوس نیوٹن 14 وُہُر۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کُنہِ اوس مشین بناوان شکل، کبھی شاعری پر آزمائی کرتا، منٛزٕ اوس شٲعری کران، اور کبھی کمرے پر کوئلے سے تصویر، کُنہِ اوس ژیٖنہِ سۭتۍ بناوان شکلہٕ دیوارن پٮ۪ٹھ کمرٕچن، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، مٲج ٲسٕس یژھان بناوُن تصویر بناون وول، شکل بناون، نہ کہ سائنسدان، سۄ ٲس نہٕ تٔمِس سائنسدان یژھان بناوُن۔ اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا، پرُن ترٛاونوُن تو لوگُن کامہِ کارس۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، دپان اکہِ ہسا وُچھ پنٕنۍ پیترن ژوٗرِ ژوٗرِ کتاب پران تو ووٚننس تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان، یا بنکھ آوار نہ تو بنکھ ساروی کھۄتہٕ ذہین۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں نے اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ پیترس سندس وننس پٮ۪ٹھ گئی أمۍ سٕنٛز مٲج تیار یہ کیمبرج مزید تعلیم پرنہٕ خٲطرٕ سوزنہٕ خٲطرٕ، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 4 ؤہرۍ پتہٕ 23 وُہُر اوس سُہ یِژھ پٲرۍ تٔمۍ BA کوٚر۔ 1.5-2 برس میں کے بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری میں 2.5 ؤہرۍ بنیٛاو یہ استاد، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی، مگر پتہٕ سا کٔر تٔمۍ زبردست تیزی سان ترقی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ 27 ؤہرِچ عمرِ منٛز بنیٛاو حسابُک بوٚڑ بارٕ پروفیسر۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع، امہِ پتہٕ کٔرۍ أمۍ دریافتن ہُنٛد پنُن نہ رُکن وول سلسلہ شروع۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنی کا مرکب ہے۔ گاشس پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ تجربہٕ تہٕ دوٚپُن گاش یُس رنگ روشنی یُس چھِ یہِ چھنہٕ سفید رنگٕچ کینٛہہ، اتھ منٛز چھِ 7 رنگ، یِم ہسا الگ الگ یِن کرنہٕ۔ پرزمس مٔنٛزۍ اگر أسۍ تراوو یہِ چھِ ہاوان سۭتۍ چھِ وۄنۍ الگ الگ۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ کانٛہہ چیز تَمہِ کِس حرکتس منٛز کٔرۍ أمۍ 3 اصوٗل دریافت۔ پہلا اصول یہ ہے، گۄڈنیُک اصوٗل چھِ کوئی ساکن چیز کانٛہہ رُکِتھ چیز تب تک متحرک نہیں ہوتی توٚتام چھُنہٕ سُہ ڈلان کینٛہہ، اور کوئی متحرک چیز کانٛہہ پکن واجیٚنۍ چیز تب تک ساکن نہیں توٚتام رُکان کینٛہہ جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ یعنی
چیز کے ڈلنس یا رکن کس بارس مز طاقتوں کے استعمال ضروری. دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے. کانٛہہ تہِ پکن واجن چیز ہسا چھُ تٔتھۍ رفتار سان پکان یوٗتاہ تٔمِس طاقت دِنہٕ یی. تیسرے اصول میں اس نے بتایا. ترٛیٚیِم اصول چھُ یہِ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل. پرٛٮ۪تھ کُنہِ کامہِ ہسا چھُ الٹہٕ تہٕ برابر رد عمل آسان. ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کو کے علم کو ایک نئی وسعت دی. یِمو اصوٗلو دِژ نہٕ صرف سائنس یوت نٔو وسعت کینٛہہ بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا. بلکہ یم ایجاد نئے گئے تمن تہِ ہسا دِتُکھ فروغ. نیوٹن زمانہ حاضر کا بابائے سائنس. ولادت 1642. ایک بیمار اور لاغر بچے کی صورت میں پرورش. چونکہ باپ پہلے ہی دنیا سے چل بسا تھا، ماں نے دوبارہ شادی کی، لہذا دادی نے پرورش کی. نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اس سے واپس بلایا. اس وقت وہ 14 سال کا تھا. وہ مشینی نمونے بناتا، کبھی شاعری کرتا اور کبھی کوئلوں سے دیواروں پر تصویریں بناتا. اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی نہ کہ سائنسدان. چچا کے کہنے پر اس کی ماں نے اس سے کیمبرج بھیجا، جہاں پر 23 سال کی عمر میں اس نے گریجویشن مکمل کر کے معلم کی نوکری کی. پھر اس نے ترقی کی رفتار پکڑ لی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا. یہاں سے اس نے اپنی دریافتوں کا سلسلہ شروع کیا. اس نے روشنی کے رنگوں کو دنیا کے سامنے لایا، چیزوں کی حرکت کے بارے میں اصول دریافت کیے. اس نے اس کے 3 اصول دیے. پہلا، ساکن اور متحرک چیز کو حرکت اور روکنے کے لیے طاقت کا استعمال. دوسرا، حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے. تیسرا، ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. ان اصولوں سے سائنس میں نئی وسعت میں اضافہ ہوا. الفاظ اور معنی. نایاب، نیا باب، نیا دروازہ. کشش ثقل، زمین کی قوت کشش. خدوخال، شکل. پیش رو، پہلے والے. تناور، بڑا. ریاضی، حساب. نجوم، ستاروں کا علم. بلوغت، بالغ ہونا. وفات، مرنا. لاغر، کمزور. وارد، ہونا، پیدا ہونا. مصور، تصویر بنانے والا. معلم، استاد. ساکن، رکا ہوا. متحرک، ہوا. مساوی، برابر. وسعت، پھیلنا. لفظ اور ازداد. نیا، پرانا. پیش رو، جانشین. سازگار، ناسازگار. بلوغت، کم سنی، چھوٹے، بڑے. وفات، پیدائش. حاضرہ، گزشتہ. لاغر، فربہ. بیمار، تندرست. لمبا، چھوٹا. سفید، سیاہ. متحرک، ساکن. روشنی، اندھیرا. رضامند، ناراض. وسعت، تنگی. واحد اور جمع. علم، علوم. ایجاد، ایجادات. فکر، افکار. باب، ابواب. نجم، نجوم. شکل، اشکال. نمونہ، نمونے. قلم، اقلام. شکریہ.